اپنے اکلوتے بیٹے عفان کی پیدائش پر عدیل شہید بہت خوش تھا۔ وہ اس کے چہرے کے پھول سجانے کی خواہش رکھے اس کی پرورش کر رہا تھا، لیکن عدیل کے بیٹے عفان کے ننھے ہاتھوں نے وہی پھول اپنے باپ کی قبر پر سجا دیے، اور عدیل اپنا یہ ارمان لیے منو مٹی تلے دب گیا، اور اس معصوم پھول کے بھی اپنے باپ کی محبت اور شفقت کا ارمان دل میں ہی رہ گیا، کیونکہ اس محبت اور شفقت اور پیار کا نعم البدل اس دنیا میں موجود نہیں۔ میں اپنا بیٹا کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی۔ بچہ دیکھو 4 سال کا ہے، اس بچے کو باپ سے سر سے اڑا دیا۔ چھوٹا بھائی تھا لیکن بس بہت نقصان ہوا بس ہمیں، ایک دوسرے سے ہم ٹوٹ گئے ہیں۔ بس اب پتہ نہیں یہاں کیسے آیا کریں گے ہم لوگ۔ موٹر وے پولیس کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے رمضان المبارک میں ایک تیز رفتار گاڑی نے عدیل کو ہٹ کیا اور وہ ابدی نیند سو گیا اور اپنے گھر والوں کو نہ ختم ہونے والا دکھ دے گیا۔ موٹر وے پر ایک سانحہ پیش آیا جس نے تمام درد دل رکھنے والوں کے دل ہلا دیے۔ ہم عدیل شہید کی گھر میں موجود ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا یہ 4 سال کا بیٹا ہے، وہ ان کی والدہ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں اپنا بیٹا کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی۔ ہاں ظاہر ہے صدمہ تو ہم تو دیکھ کے چلا گیا ہمیں۔ مجھے لگتا ہے ابھی باہر سے آ رہا تھا، پرسوں تک رہا دروازے میں دوسرا، مجھے تو ابھی ویسے ہی لگتا ہے کہ باہر سے کہیں سے آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا کہیں سے۔ ڈیوٹی جاتا تھا میرے پاس، سلام دعا کر کے پھر نہیں جاتا تھا، وہ ڈیوٹی سے آتا تھا مجھے دیکھتا تھا، سلام دعا کر کے پھر جاتا تھا۔ آتے جاتے آپ کو سلام؟ جی وہ مجھے آتے جاتے گا۔ جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس دن میں اوپر ہی چلی گئی تھی اس کے پاس، کیا پتہ اللہ کے کیا تھی وہ، میں 1-2 باتیں کر کے بس کہتا اچھا امی میں شام کو آؤں گا۔ کیا پتا تھا یہ شام کو آئے گا ہی نہیں گھر میں، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا یہ جا رہا میرا بیٹا یہ شام کو نہیں آئے گا گھر میں۔ وہ ماؤں کو پتا ہو تو وہ جانے ہی نہ دیں، جانے ہی نہ دیں کہ ان کو پتا ہو کہ واپس نہیں۔ اچانک اس کی حادثہ ہوا، اچانک ہی ہوا نا، ہم نے تو جب اچانک یہ سنا تو ہم نے کہا معمولی ہوا ہوگا، لگ گیا ہوگا، بائک وغیرہ اکثر ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ۔ وہ تو جب جا کے دیکھا ہے وہ ایک دم سب یہ آ گئی اس کے اوپر ویڈیو کا، یہ تصویریں آ گئیں، یہ دور دور بہنوں نے بھی دیکھا تو وہیں پھڑک گئیں، رو گئیں۔ اچھا کتنے بہن بھائی ہیں؟ 6 بہنیں 4 بھائی ہیں، مطلب 3 ہی اب تو۔ میرا بچہ تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، نہ کسی سے لڑتا تھا، نہ جھگڑتا تھا، نہ کسی سے اونچی آواز میں بولتا تھا، اس طرح تھا کہ جیسے بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ سب خاندان میں سب ایک میرا واحد ایسا بیٹا تھا جو سب اس کی تعریفیں کرتے۔ اور جب میرے ساتھ میرا شوہر فوت ہوا اس نے اس گھر کو سنبھالا، وہ میرے گھر کا فیل تھا، گھر کا ذمہ داری اس کے اوپر تھی۔ اس کا قصور تھا میرے بیٹے کا جو اس نے گاڑی سے اس کو اڑا دیا، اور ایسا اڑا دیا ہم سے بھی اس پر پہنچا دیا اس نے۔ ہم اب کیا کریں گے؟ جو سہارا ہمارا تھا اس نے وہ ختم کروا دیا، ہمارے گھر کو جھاڑ دیا اس نے، ہمارا ساری ذمہ داری اس کے اوپر تھی میرے گھر کی، وہ پورا بوجھ وہی اٹھاتا تھا۔ باپ کے بعد اس نے ہم لوگوں کو سنبھالا تھا، اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ 4 بجے وہ گھر سے گیا، وہ مجھے کہا کہ شام کو امی 6 بجے آؤں گا میں یہ تیاری لینے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ 6 بج گئے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بعد میں اس کا فون آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں نے کہا معمولی ہوا ہوگا، آ رہا ہوگا، کچھ مار دیا ہوگا بائک وائی نے، ہمیں تو نہیں پتا اتنا اس کا برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب ہم نے اسپتال میں جا کے دیکھا اس کا تو بہت برا حال تھا، ایکسیڈنٹ ہوا سب برا ہوا تھا۔ بچہ دیکھو 4 سال کا ہے، اس بچے کو باپ سے سر سے اڑا دیا، اس کی ماں اتنی ابھی جوان ہے، کیا کرا ہمارے گھر کو برباد کر کے تباہ کر کے اس نے ہمارا گھر ہی جھاڑ دیا۔ آ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ بس وہ پانی پیا، کھجور کھائی اور ہم اپنے بیٹے کے پاس گئے۔ جب ہم نے اس کو جا کے دیکھا میرا وہی دل نکل گیا کہ جو اس کی حالت تھی، جس طرح وہ کنڈیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ چھوٹی اس کی بہن گئی اندر گھسی ہے، وہ تو چیخیں مار کے رونے لگی اپنے بھائی کو دیکھ کے، اس سے برداشت نہیں ہوا بھائی کو دیکھ کر۔ وہ پھر ایسا 4 دن ICU میں رہا، وہ ہم سے ہی چلا گیا۔ پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو وہ اپنی آ جائے گا نا ہمارا بچہ، جو مطلب بہت ضدی سا تھا بچہ۔ وہ کوئی چیز میں دیتی تھی، کبھی نہیں دی تو وہ روتا تھا، دھوتا تھا۔ وہ میں کہتی تھی کہ اس کی ضدیں تو ختم نہیں ہوتی، چائے نہیں ملتی تھی تو وہ ذرا اس پر بھی وہ ضد کرتا تھا۔ ہم لاہور جاتے تھے، ہمارا میکہ لاہور میں، نانی کے گھر جاتے تھے
कभी हम बाज़ार के लिए निकलते तो हमारे पीछे बाहर आता था, मैं भी जाऊंगा, मैं कहती थी नहीं हम तो बाज़ार जा रहे हैं, हम उससे छुप लुक के निकल जाते थे। लेकिन वो मतलब बहुत ज़िद्दी सा था। जब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी जवानी आई, वो बच्चा मेरा बिल्कुल सारी ज़िद्दें ख़त्म। बस मेरी यही फरियाद है कि बच्चा तो मेरा अब चला गया, वो वापस नहीं आएगा। और आंदा वो किसी के साथ, किसी की माँ, किसी का भाई हो, किसी की बीवी, इस तरह वो कभी अब किसी के लिए ना करे। खैर उसने मेरा बेटा तो जाड़ दिया, पहुँचा दिया उसने ऊपर, और किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे। वो और देख के चलाएं गाड़ियाँ, रास्ते में चलाएं, ज़रा देखें कि कोई आगे ना आ रहा हो। किसी की माँ का उजड़ गया, किसी की बीवी का उजड़ गया, किसी का शोहर उजड़ गया, बीस तरह, ये तो अच्छा नहीं है ना। सैयद अफान अली, वो 4 साल का बच्चा है। वो भी अभी भी अपने बाबा को याद करता है। मेरे बाबा कब आएंगे, मेरे बाबा किधर हैं। उस दिन भी रात को 2 बजे उठा रात को कि मेरे बाबा किधर है, मैंने पिज़्ज़ा खाना। खूब रोता रहा सारी रात कि मैंने पिज़्ज़ा खाना, बस मुझे पिज़्ज़ा दिलाओ, मुझे आइसक्रीम दिलाओ यो। फिर उसको हम ले गए बाहर थोड़ी देर के लिए, पिज़्ज़ा दिलाया, उसको आइसक्रीम खिलाई, फिर उसको हम लेकर आ गए मोटरसाइकिल। लेकिन अपने बाप के साथ बहुत टेस्ट था, उसके बगैर सोता नहीं था। उसके साथ हर जगह जाता था, बड़ी बड़ी महफिल में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना वो साथ जाता था। अच्छा। आखिरी दिन एक्सीडेंट से 2 दिन पहले उसको किसानी लेके गया था मोटरसाइकिल पे। अच्छा। मतलब खूब उसको एंजॉय कराया, खीर मीर दिलाई और सब बल्ले मल्ले दिलाए, बड़ा खुश था वो। का सहारा था हमारा। उसकी जॉब अच्छी थी, तनख्वाह उसकी अच्छी थी, तो पूरा घर हमारा, पूरा ख़ानदान चलाता था, पूरा घर, फैमिली हमारी पूरी, चाचा समेत 3 चाचा की फैमिलियाँ, एक हमारा घर साथ लेके चलता था, पूरे बहुत प्यार मोहब्बत से लेके चलता था कि एक साथ रहें पूरी फैमिली। ज़्यादा टूट गए हम उसके जाने के बाद। तो उनका समझ लो दोस्ताना माहौल था, क्योंकि हम लोग बचपन से शुरू से काफ़ी साथ भी थे। मैंने उनके साथ काम भी किया यहाँ पे, तो मैं उनके साथ समझ लो बिनोई वाला रिश्ता तो रखते ही नहीं थे, वो हमसे दोस्ती वाला। मुझे तो बाबा जी कह के बुलाते थे, बाबा जी इधर आओ, बाबा जी ये कर दो। अच्छा। बस बहुत यादें, बहुत दिल दुखता है। तो दिल करता है कि बस अब पता नहीं यहाँ कैसे आया करेंगे हम लोग उनके बगैर। ये कोई भी काम होता था मैं कहता दिल भाई ऐसे है, दिल भाई वैसे, कहते बाबा जी घबराओ नहीं हम बैठे, अब हम किसको फ़ोन करेंगे। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं तो, दिल यहाँ पे अब लग भी नहीं रहा उनके बगैर। बस मैं तो दिन गुजार रहा हूँ, कुछ काम वाम है जो ज़रा देख रहे हैं हम लोग। ये भी ज़रा अकेला था तो हम थोड़ा रुक गए थे, अच्छा। वरना मैं ऐसा सोच रहा था बस चला जाऊँ।